السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب آج الحمدللہ اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. آج سورہ حج سورہ نمبر 22 کی صرف ریفلیکشنز کریں گے ہم، کیونکہ آپ کو اگر تفسیر اور اس کے ڈیٹیلز میں جانا ہے تو ماشاءاللہ سے یوٹیوب پہ کافی بڑے لرنڈ اسکالرس کے اس کے تفصیلات بہت زیادہ کافی شیخ یاسر قاضی ہے، نعمان علی خان ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے اردو میں بھی ہے. تو بڑے اسکالرس کے تفصیلات ہیں اس میں، اور ضرور ان کو دیکھیں تو ڈیٹیلس معلوم ہو جائیں گے. میں صرف ایز اے اسٹوڈنٹ جس ریفلیکشن آپ کا یہ سن کرتا ہوں. آپ جو لوگ پہلے سے جانتے ہیں ان کو تفصیلات معلوم ہے، نئے لوگ بھی کچھ جوائن کرتے ہیں تو ان کو صرف تھوڑا سا میں انٹروڈیوس کر دیتا ہوں کہ میں صرف ریفلیکشن کرتا ہوں اس کا، کچھ پوائنٹس لے کر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. مگر پورے سورے کی جو تفسیر اور ترجمہ دیکھنا ہے تو یا تفاسیر کی کتابوں میں دیکھ لیں یا یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں تو پوری تفصیل معلوم. تو آج سورہ حج کے تعلق سے ہم ریفلیکشن کر رہے ہیں. یہ سورہ جو ہے نمبر 22 ہے. اس کے آیت جو ہے 78 آیتیں ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں. اور اس صورت میں کچھ خاص چیزیں بھی ہیں. اس صورت میں جو ہے 2 سجدے ہیں. خاص طور پہ دیکھیں کہ 2 سجدے کسی اور صورت میں نہیں ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے سورہ حج کے تعلق. اچھا، آپ کو پتہ ہے نا اسلام کی جو بنیاد ہے، ہم جو ہے بنیاد اسلام و خمس حدیث میں حدیث جبرائیل میں بتا دیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ ہے، 5 ارکان ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ شہادت ہے، گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں، نمبر 1. نمبر 2 از صلاۃ، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج. یہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیز آر 5 پلرس. 5 پلرس. میں تھوڑا سا اس کے تعلق سے لٹل بٹ آف ڈس ایگریمنٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ 5 پلرس نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک فاؤنڈیشن ہے جس کو بیس کہتے ہیں، اور وہ کلمہ شہادت ہے. دیٹ از دا بیس. اور اس کے اوپر 4 پلرس ہیں. صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ 4 چیزیں. اگر آپ شہادت کو بھی ایک پلر کہہ کے کہیں کہ 5 پلرس ہیں، تو اگر ایک پلر ٹوٹ جائے تو پھر بھی بلڈنگ آپ 4 پلرس پہ کھڑے رہ سکتی. مگر شہادت کو آپ نکال دیں تو دوسرے پلر سے کوئی واقع نہیں رہتا. تو شہادت جو ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ دیٹ از دا بیس اینڈ فاؤنڈیشن. اور اس فاؤنڈیشنز پہ 4 پلرس ہیں. صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. ان ایک پلرس میں سے اگر ایک پلر میں بھی کمی ہو جائے تو آپ کی جو ہے شہادت کی بیسس پہ آپ تو مسلمان رہ سکتے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ چیز اس کا رکن کم ہو جانے سے وہ آپ جو ہے اس کے گناہ گار تیار ہو سکتا ہے، مگر اسلام پہ تو قائم رہ سکتے ہیں. مگر شہادت کو بھی ایک پلر بنا دیں تو 5 پلرس میں سے ایک پلر گر جائے تو 4 پلرس تو رہتے ہیں نا. تو ایسا نہیں ہے. شہادت جو ہے بیس ہے، بیس کے اوپر 4 پلرس ہے. تو اب یہ جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کے نام سے کوئی صورت نہیں سوائے سورہ حج. تو شہادت ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، زکوٰۃ. ان ساروں میں سے کسی کے نام سے کوئی صورت نہیں سوائے سورہ حج کے. تو اس واسطے میں بتا رہا تھا کہ سورہ حج کی جو خاصیت ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، اور یہ ارکان اسلام کے تعلق سے جو ہے اس کا صرف ایک ہی صورت ہے اس نام کا، اور کوئی دوسری صورت نہیں. اچھا، یہ صورت کی خصوصیت اور بھی یہ ہے کہ جو ہم صورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کون سی صورت مکی ہے، کون سی صورت مدنی ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں نا کہ یہ صورت مکی ہے اور یہ صورت مدنی ہے. اور سورہ حج کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دونوں مکی اور مدنی دونوں ہیں اس میں. اور یہ بالکل آخری زمانے میں، مکے کے آخری زمانے میں ہوئی ہے اور مدینے کے ابتدائی زمانے میں. یہ ایسا اس کا
ڈسکرپشن ہے. اور یہ صورت کی خاصیت کیا ہے؟ یہ صورت رات میں بھی، اس کے آیات رات میں بھی نازل ہوئے ہیں، دن میں بھی نازل ہوئے ہیں، سفر میں بھی نازل ہوئے ہیں، حضر میں بھی، یعنی جب ریسٹنگ کے لیے تھے، اور یہ جو ہے جنگی حالات کے لیے بھی اس کی آیت آئے ہیں، اور امن کے لیے بھی اس کی آیت نازل ہوئی. تو یہ ایسے کئی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس صورت میں 3 more important points ڈسکس ہوئے. اس میں خطاب کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے 3 گروپس. ایک تو مشرکین سے ہے، ایک دوسرے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، اور تیسرا جو مومنین کاملین کے ساتھ. پہلا جو گروپ ہے مشرکین سے جو خطاب ہوا ہے، وہ ان سے کہا گیا ہے کہ تم ضد اور ہٹ دھرمی اور بے بنیاد جاہلانہ جو پراسرار اپنے خیالات ہیں، اللہ کے بجائے خود کے بنائے ہوئے بتوں پر اعتماد کرتے ہیں. اور بت بناتے کون ہیں؟ خود وہ بناتے ہیں، پتھر کے بت تراشتے ہیں، کاٹتے ہیں، لکڑی سے کاٹ کے بناتے ہیں، خود وہ بناتے ہیں، اور وہ ان بتوں کے خالق ہیں، اور بتوں کو کہتے ہیں کہ وہ ان کا خالق. تو آپ کتنی عجیب بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود بت اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسولوں کو جھٹلاتے رہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا، اور قوم کے جو نیک اور صالح لوگوں تھے ان کو نشانہ بنایا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دی. تو یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے، ایک خطاب ہے. دوسرا خطاب کمزور ایمان والوں کے لیے. ان لوگوں کے بندگی کرتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، لیکن اس آسانی پسند ہے. جہاں سے کسی قسم کی مشکلات آ گئے اور اپنے آرام میں خلل آئے تو سوچتے ہیں کہ دین پہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے. کٹھن اور ناپسندیدہ واقعات ہو تو دین کو ناپسند کرتے ہیں. اس کے تعلق سے جو تفصیلات میں جب آیتوں کے تعلق سے ڈسکس کریں گے تو میں اس تعلق سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ ان کو تذبذب مسلمان کہتے ہیں. سوچتے ہیں کہ دین پہ قائم رہیں نہ رہیں. یہ کیسا ہوا تھا اس کی بھی تفصیل میں بتا دوں. نمبر 3 جو گروپ ہے مومنین کاملین کے تعلق سے ہے کہ اس میں مومنین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ حرم جو ہے، حرم میں مکہ جو ہے کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے آنے کے لیے بنایا گیا ہے، کسی کو روک نہیں سکتے اس میں آنے سے. دوسری اہم چیز کیا ہے کہ اب جب تک مکے میں تھے تو مظالم بہت ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے. جب ابتدا میں آپ کو پتہ ہے نا، حضرت یاسر ہے، حضرت سمیہ ہے، حضرت بلال ہے، خباب بن عرط، ان کے تعلق سے میں اس سے پہلے بھی بیان کیا ہوں، ان کے اوپر کیسے مظالم کرتے تھے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، مسلمان دیکھتے تھے، مگر کوئی بدلہ نہیں لے سکتے تھے، نہ اس کے تعلق سے کسی قسم کی کوشش کر سکتے تھے. مگر اس صورت میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ دوران سفر میں آئی ہے. اس میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ اب تم کو ریٹیلیٹ کرنا، بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے. جو پہلے حکم تھا کفوا ایدیہم، اپنے ہاتھ بند رکھو، وہ اب ہاتھ کھولنے کی اجازت ہے اور بدلہ لینے کی اجازت ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. کفوا ایدیہم، ظلم کا زمانہ ختم ہو گیا، بدلہ لینے کی اجازت ہے. آخری آیت میں جو بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کو چنا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، دین آسان کر دیا گیا ہے، نہ مسلمان رکھا ہے، کئی معنوں میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تم کو بنایا گیا. یہ جو ہے مین ڈسکشن اس میں آیا ہے. اب میں آپ کو جو ہے ان کے آیات کے تعلق سے تھوڑا سا سورہ کے اوپر آ رہا ہوں. میں اس کے پہلی 2 آیت ہیں وہ اصل بہت اہم آیت ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. یہ جو ہے پہلی 2 آیتیں ہیں، اس کے بہت خاص ہیں. آپ ضرور اس کی ترجمہ بھی دیکھیں، اگر تفصیل مل سکتے ہیں دیکھیں. یہ قیامت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ قیامت جب آ جائے گی تو کیا حال ہوگا قیامت کا. زمین کپ کپائے گی، آسمان تڑک جائے گا، چاند اور سورج ختم ہو جائیں گے، تارے بالکل ماند پڑ جائیں گے. زمین کا جو زلزلہ آئے گا اس کے تعلق سے بھی بہت زبردست آیتیں بھی ہیں. اس میں تھوڑے سے میں اور دوسرے
جو سوروں میں آیا ہے کہ اس میں چھوٹا چھوٹا آپ کو بیان کر دیتا ہوں. سورہ واقعہ میں آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا. یہ سورہ واقعہ میں آ گیا. کیا ہو جائے گا؟ زمین لرزنے لگے گی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اور تمہارا حال یہ ہے کہ پرندوں کے جیسا اڑنا شروع کر دیں گے, پتنگوں کے جیسا اڑنا شروع کر دیں گے. سورہ حاقہ ہے, الحاقۃ ما الحاقہ, یہ بھی سورہ دیکھیے, اس میں جو ہے سور پھونکا جائے گا, زمین ٹوٹی جائے گی, پہاڑ کو ٹوٹ جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا. سورہ قیامہ ہے, اس میں کیا ہے, آنکھ چندیا جانے لگے گی, چاند گر جائے گا, سورج چاند مل جائیں گے. سورج اور چاند جو دوسروں سے اتنے کونوں پہ رہتے ہیں, اس وقت کیا ہوگا, سورج اور چاند آ کے دونوں مل جائیں گے. عبسہ ہے, سورہ عبسہ ہے, اس میں کان پھوڑنے والی آواز آئے گی. اور سورہ تکویر ہے, تکویر میں سورج, دھوپ ختم ہو جائیں گی, تارے میلے پڑ جائیں گے, پہاڑ چلنے لگیں گے, جانور بھاگنا شروع کر دیں گے, اور درندے بھی پریشان ہو جائیں گے. تکویر ہے. سورہ انفطار ہے, آسمان تارے بکھر جائیں گے, دریا اول پڑیں گے. سورہ انشقاق ہے, آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھیلا دی جائے گی, خالی کر دی جائے گی. سورہ زلزال ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. زمین ہلا دی جائے گی, زلزلہ آئے گا, زمین اندر سے سب نکال کر پھینک دے گی. القاریہ, القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ سب دیکھیے کھڑکھڑانے والی ہے. اور کیا ہے کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ لوگ پتنگوں کے جیسا اڑنا شروع ہوں گے, پہاڑ جو ہے ریزہ ہو کے دھوکی ہوئی اون جو بولتے ہیں نا, ایسا آپ دیکھیں ہیں جب اون کو دھوکتے ہیں تو کیسا ہے, بالکل ریزہ ریزہ ہو کے فائبرز نکلنا شروع ہو جاتے. تو پہاڑ جو ایسے مضبوط ہیں وہ ایسا نہ شروع کریں. یہ قیامت کیا ہے کہ زلزلہ آئے گا, زبردست جھٹکا آئے گا. اس کے تعلق سے جو اس 2 آیتوں میں بتایا گیا ہے, 2-3 پوائنٹ جو بیان کیے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. سب سے زیادہ دنیا میں محبت کس کو ہوتی ہے؟ ماں کو اپنی بچی سے ہوتی ہے. سب سے زبردست عبادت جو ہے ماں کو اپنی بچے سے ہوتی ہے. اور اس وقت کیا ہوگا, کیسی ہوگی حالت, زبردست حالت کیا ہوگی کہ ماں اپنے بچے کو, جس کو محبت سے دودھ پلاتی ہے, اس بچے کو جو یہ شیکنگ ہونا شروع ہوگی تو بچے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گی, پھینک دے گی, پھینک کر بھاگنے شروع کر دے گی. تو آپ اندازہ کریں گے کیسی حالت ہوگی جس میں ایسا ہونا شروع ہو جائے گا, بھاگے گی. تو جو لیڈیز کے جو 2 کنڈیشنز رہتے ہیں, پریگننسی اور لیکٹیشن. تو لیکٹیشن کیا ہے کہ دودھ پلانے والی چھوڑ دے گی, اور جو پریگننٹ رہے گی اس کا جو ہے ڈیلیوری ہو جائے گی فوری, کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گی, اتنی زبردست آواز آئے کہ پیٹ پھٹ جائے گا اس کی وجہ سے. اور لوگوں کی کیا حالت ہوگی کہ ایسا چلنا پھرنا ایسا ہوگا. جو ڈرنک پرسنس رہتے ہیں, کبھی آپ دیکھیں کوئی ڈرنک رہتا ہے تو اس کو چلنا پھرنا نہیں آتا, اس کو چلتا ہے تو لہرا لہرا کے چلتا ہے, نظر بھی نہیں آتا, وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک زمانے میں یاد ہے آپ کو, جب جو ڈرائیورس رہتے تھے, اگر ان کو ڈرنک ڈرائیورس رہتے تھے, ان کو ٹیسٹ کرنے جو پولیس لایا کرتی تھی, تو ایک اسٹریٹ لائن ڈال کے کہتے تھے کہ اسٹریٹ لائن پہ سیدھا چلو. جو ڈرنک رہتے تھے وہ اپنے پیر اس اسٹریٹ لائن پہ نہیں رکھ سکتے تھے, وہ رائٹ لیفٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے. وہ ایک ٹیسٹ کرنا تھا. تو یہ اس وقت بتا رہے ہیں کہ جب زلزلہ آئے گا تو اس وقت یہ حالت ہو جائے کہ لوگ ڈرنک جیسے ڈرنک آدمی چلتا ہے وہ ایسی حالت ہو جائے گی, نہ دیکھنا آئے گا, کچھ سمجھ میں آئے گا, گرنا شروع ہو جائے گا. تو یہ کنڈیشنز 3-4 پوائنٹس بتائیں کہ ایک لیکٹیٹنگ مدر اور ایک جو ہے پریگننٹ مدر کا ہے, اور انسان جو رہیں گے وہ ایسا چلیں گے کہ جیسا وہ ڈرنک کریں, مگر وہ ڈرنک نہیں ہے, مگر اس کی حیرت ہوگی. تو قیامت کا اللہ تعالیٰ ہم کو, قیامت کے جو ہولناک حالات ہیں اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جو نیک لوگ ہیں یہ قیامت سے پہلے ان کو اٹھا لیا جائے گا. قرآن کریم ہے, اس کے ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک ورق کو اٹھا لیا جائے گا. جتنے نیک لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا جائے گا. قیامت جو آئے گی وہ منکرین اور ناشکرے اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان ہیں, جو سارے بد قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں, ان لوگوں کو قیامت آئے گی.
اور ان کو بالکل تباہ و تاراج کر دیا جائے. مکہ کا بھی بتا رہے ہیں کہ مکہ کا جو وہ اس کو بھی توڑ دیا جائے گا, کیونکہ جو نیک نیک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سارے اٹھا لیں گے, زمین سے اٹھا لے جائیں گے, کیونکہ اللہ کا عذاب جو ہے کوئی نیک چیز کے اوپر نہیں آئے گا. تو نیک لوگ بھی چلے جائیں گے, جو زمین کے جو مقدس چیزیں ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. اس کے بعد یہ قیامت آئے گی. قیامت جب آئے گی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا, 4 اہم فرشتوں کے نام ہم کو معلوم ہے. جبرائیل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرافیل علیہ السلام ہے, اور ملک الموت. یہ 4 بہت امپورٹنٹ فرشتے ہیں جن کو ہم کا نام ہے. تو اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ وہ سور پھونکنے والے ہیں, اور ان کا کام کیا ہے کہ سور کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہونٹوں کے پاس اپنے لگا کے رہیں, اور اوپر اللہ کے اشارے کے انتظار میں ہے کہ اگر جس وقت حکم ہوگا فوری میں سور پھونکوں گا. تو پہلا جب سور پھونکیں گے تو یہ قیامت شروع ہو جائے گی پہلے سور پہ. اس کے بعد دوسرا جب سور پھونکیں گے تو سارے جتنے انسان ہیں, فرشتے ہیں, سب ختم ہو جائیں گے, بالکل موت ہو جائے گی, تب ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ 2 سور پھونکیں گے تو ساری چیز ختم ہو جائے گی, سارے انسان بھی ختم ہو جائیں گے, 7 آسمانوں کے جتنے فرشتے بھرے ہوئے ہیں سارے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکار کے بلائیں گے. اب جو باقی بچے ہیں پکار کے بلائیں گے, اب کون کون باقی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے پہلے 4 تھے, بعد میں 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ملک الموت سے کہیں گے کہ یہ 8 فرشتوں کو بھی ختم کر دو. تو ان کے حکم سے 8 فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عرش بغیر فرشتوں کے ایسی اللہ کے حکم سے کھڑے رہے گا. اس کے بعد ملک الموت سے پوچھیں گے کہ اور کون باقی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اب ہم یہ 4 فرشتے باقی ہیں. سارے فرشتے بھی ختم ہو گئے, عرش کو اٹھانے والے بھی فرشتے ختم ہو گئے. اب ہم 4 لوگ ہیں, جبرائیل علیہ السلام ہے, میکائیل علیہ السلام ہے, اسرافیل علیہ السلام ہے, اور ملک الموت. تو ملک الموت کو حکم دے کے کہ اب جبرائیل کو بھی ختم کر دو, تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دیا جائے. میکائیل علیہ السلام کو ختم کر دو, ان کو بھی ختم کر دیا جائے. اس کے بعد حکم دیں گے ملک الموت کو کہ اسرائیل علیہ السلام کو بھی ختم کر دو, ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کون زندہ ہے؟ تو ملک الموت کھڑے ہوئے کانپتے ہوئے رہیں گے کہ اے اللہ بس آپ اور میں, ہم دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ملک الموت کو کہ تم کو بھی اب اس وقت موت آ جائے گی. تو ملک الموت بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہی واحد رہے گا, اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہیں گے. سورہ رحمان کی آپ آیت جب بھی پڑھتے ہیں, اس آیت کے خاص اعوذ باللہ من الشیطان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس آیت کو اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ آیت کیا ہے. سب ختم ہو جائے سوائے اللہ کی, جب اکیلا اللہ رہے گا. اب اس کے بعد پوچھیں گے ملک الملک آج کس کی بادشاہت ہے, آج کس کی حکومت ہے کوئی میرا شریک؟ جواب دو. ہے کوئی میرے علاوہ زندہ؟ جواب دو. آج بادشاہت کس کی ہے؟ آج بادشاہت کس کی ہے کوئی میرے علاوہ؟ جواب دو. کوئی جواب نہیں دیں گے. کتنا عرصہ گزر جائے گا, کوئی نہیں. سور جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس آ کے ٹک جائے گا. اب یہ ہے کہ اس میں بعض تفاسیر کے کتابوں میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کافی زبردست ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کن فیکون جیسا بولتے ہیں نا, حکم دیں گے سور کو. تو پھر جب سور پھونکے گا تو سارے پھر زندگی شروع ہو جائے گی, سب زندہ ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. اس کے بعد پھر جو ہے اصل حشر کا میدان جمے گا. اس کے بعد سب لوگ جمع ہوں گے, تو اس کے بعد سوال جواب شروع ہوگا. تو یہ سورہ حج کی جو پہلی 2 آیتیں ہیں یہ بہت خاص آیتیں ہیں. اس کو سنتے ہیں ہم کو لرز شروع ہو جاتی ہے. کیسا زبردست معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے تو اس کے بعد ہوگا. اس کے بعد کے جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا, حساب کتاب ہوگا اور یہ ہوگا. اس کے تو یہ پہلی 2 آیتوں کے تعلق سے میں ڈسکرائب کر دیا. اب میں اس کے بعد جو ہے سورہ کے دوسرے آیتوں پہ آ رہا ہوں. قیامت کا منظر تو یہ ہوگا. آیت نمبر 1 اور 2 میں قیامت کا منظر تھا آپ کے سامنے. اب آیت نمبر 5 to 7 میں کیا ہے
تخلیق انسان کے سٹیجز بتا دیے گئے ہیں کہ جب مٹی سے بنائے گئے، بوند سے بنائے گئے، اس کے بعد آپ کو مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد جو گوشت آئے گا، بعد میں ہڈیاں بنیں گے، اس کے بعد لیٹر کئی سٹیجز سے گزرتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ فوری اللہ تعالیٰ کیا ہے کمپیئر کر رہے ہیں کہ جیسا مردہ زمین ہے اس کو بارش آنے کے بعد اس زمین میں کیا ہے زندگی واپس آ جاتی ہے. تو اس کو کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ اسی طرح مرنے کے بعد ہم جو دوبارہ اٹھانے کے تعلق سے بتاتے ہیں تو مشرکین نے کیا کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد پھر کون زندہ ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر جاندار کو، جتنے زندہ تھے سب کو پھر سے دوبارہ زندہ کریں گے. اور اتنا آپ دیکھیں، اتنا ڈیٹیلز میں ہے اس کی تخلیق ہے. اللہ کی قدرت دیکھیں، انسان کے ایک ایک جو پارٹ ہے، ایک سیل ہے، پھر ریکنسٹرکٹ ہو کے پورا انسان بنے گا. ناخن جو ہے، جہاں جہاں بھی ناخن تھا وہ ناخن آ کے چپکیں گے، ایک جوڑ بنے گا. ایک بال جہاں سے آپ کا گاہ ہے، ایک بال واپس آ کے وہاں چپکا جائے گا. آپ کی آنکھ، ناک، کان، زبان، دانت، ہاتھ، پیر، پورے ایک چیز آپ کی جو تھی نا، ہر انسان دوبارہ پوری تخلیق ہوگی. اور اللہ تعالیٰ جب یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ دوبارہ کیسا بتانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بعض جگہ قرآن میں پوچھتے ہیں کہ پہلا بنانا مشکل ہے یا سیکنڈ ٹائم بنانا. جو بھی اب یہاں دنیا میں ہم جو کوئی چیز آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مرتبہ کریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کریٹ کر دینا تو اس کی دوبارہ اس کے کاپیز بنانا، اس کو دوبارہ کنسٹرکٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ پہلے مرتبہ جب ہم تم کو بنائے تھے وہ مشکل تھا کہ پھر دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ پہلے جو بنا دیا نا وہ تو بہت مشکل تھا، مگر ہم نے جو پہلے جو بنایا ہے وہ اتنا مشکل ہمارے لیے وہ مشکل نہیں تھی، تو پھر دوبارہ تم کو بنانا کیسا مشکل ہوگا. آیت نمبر 10، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ، کسی مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. یہ بہت خاص آیت ہے، یہ بھی دیکھیں. اور آیت نمبر 11 میں تذبذب مسلمانوں کا جو میں نے پہلے خطاب میں بتایا تھا نا، اس کے تعلق سے حافظ عماد الدین جن کی مشہور تفسیر ہے، اس کو تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ لایا ہے. اس میں بتایا گیا جب مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے سیٹل ہو گئے تھے تو مختلف جگہوں سے، ولیجز سے لوگ آ کے اسلام لانا شروع کر دیے تھے. تو جو بعض علاقوں سے لوگ آئے تھے، اس کے بعد آنے کے بعد وہ اسلام قبول کر لیے، واپس گئے. مگر یہ جو ہے یہ نیوز سن کے آ کے جو مسلمان ہوئے وہ لوگ اپنے گھروں پہ جا کے دیکھے کہ یہ تو نیا ہم نے مذہب قبول کر لیا، دیکھیں اس مذہب سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے زمینات پہ بارش ہو رہی ہے، بچوں کو صحت اچھی رہ رہی ہے، ان کے انعامات مل رہے ہیں، رزق میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بہت اچھا ریلیجن ہے، اس دین کو قبول کر لیں. مگر بعض لوگوں کے پاس جب بارش ختم ہوگی اور قحط شروع ہو گیا، بچے بیمار پڑ گئے اور بزنس میں نقصان ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا دین ہم نے قبول کیا، اس میں تو ہمارا بہت نقصان ہے. تو انہوں نے اس دین کو چھوڑ دیا. تو یہ آیت جو نازل ہوئی، آیت نمبر 11، اس کی جو ہے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ یہ شان نزول ان لوگوں کے اوپر آئی جو تذبذب کے مسلمان تھے. یہ سوچے کہ اس میں فائدہ ہو تو رکھنا ہے، اگر فائدہ نہیں ہے تو اس دین کو چھوڑ دینا. تو ہمارے لیے اس میں ایک اشارہ بھی ہے، ہم کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ دین میں ہم جو قائم ہیں اور دین کی پابندی کر رہے ہیں، اس میں جو آسان چیزیں ہیں اس کے اوپر قائم ہیں. جہاں سے مشکلات آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس دین کے ان کاموں میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں، میں کہتے ہیں نا کہ میٹھا کھا رہے ہیں تو کیا میٹھا کھانا سنت ہے، تو اس لیے ہم میٹھا کھا رہے ہیں. تو بھئی اس کے علاوہ دوسرے سنتیں میں اور بھی بہت سارے سنت ہیں جس میں تکلیف ہوتی ہے. روزے رکھنا بھی سنت ہے، منڈے اور تھرسڈے اور 13، 14، 15 جو ایام میں 22 بولتے تھے، اس میں بھی وہ رکھنا بھی سنت ہے. تو بولتے ہیں نہیں، جہاں مشکلات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز ہم کو کرنا نہیں ہے، جہاں آسانیاں ہیں وہ آسانی. تو ہمارے لیے آیت نمبر 11 میں اگرچہ کہ یہ آیت وہ تذبذب مسلمانوں کے لیے آئی ہے، مگر ہم کو اپنے تعلق سے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دین کے جو آسان چیزیں ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جہاں سے اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، دین کو پورے
کامل دین میں داخل ہو جاؤ. ہر چیز کو جہاں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے سارے احکام کو سنو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ہو سکتے ہیں پابند, اس میں پابند کرتے رہیں اپنے. یہ آیت نمبر 11 تھی. آیت نمبر 17 میں جو ہے فرقے بندیوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے. کئی فرقے ہیں, جو فرقے ہیں یہود ہے, نصارہ ہے, مجوس ہے, اور صابئی ہے, اور کئی اور مسلمان بھی ہیں سارے. تو قیامت کے دن یہ سارے گروپوں میں تصفیہ ہو جائے گا, کون سا گروپ جنت میں جائے گا, کون سا گروپ جنت میں نہیں جائے گا. تو یہ آیت نمبر 17 ان تعلق سے. آیت نمبر 19 to 29 میں جو ہے جہنمیوں کا حال ہے. جہنمی جو رہیں گے ان کو تعلق سے بہت ایسی خطرناک آیتیں ہیں. جب بھی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں اللہم احفظنا, اللہم احفظنا, اللہ کی طرف سے کہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں, اللہ آپ کے عذاب سے اپنی پناہ میں آتا ہوں. اور جہاں نیک چیزوں کی باتیں ہیں, جنتی کی باتیں, اللہم جعلنا منہم اللہم جعلنا معہم. یہ عادت ہے کہ قرآن چونکہ آپ سے مخاطب ہے, جب بھی قرآن میں کوئی عذاب کی آیتیں آتے ہیں تو فوری آپ کانپیں اور اللہ سے جو ہے پناہ لے لیں کہ اللہ مجھے اس عذاب سے بچا لے. اور جہاں خوشخبریاں آتی ہیں, بشارت آتی ہیں, فوری کہیں کہ اللہ مجھے ان میں شامل کر لیں. تو جہنمی کا حال کیا ہے 19 to 29 میں کیا ہے, ان کے اوپر کیا ہوگا, ان کو کپڑے جو پہنائیں گے آگ کے کپڑے, جو کلوتھس ہیں وہ برننگ فائر کے کلوتھس پہنائیں گے. بوائلنگ واٹر ان کے سر پہ ڈالا جائے گا, اور جب یہ بھاگنے کی کوشش کریں گے کہ تو ان کو ہتھوڑوں سے مارا جائے. اللہ محفظ. یہ ہے. مگر اللہ کی سنت کیا ہے, جہاں سے اللہ تعالیٰ کچھ عذاب کے آیات اور احکامات بیان کرتے ہیں اس کے فوری بعد نیک احکام بھی بتا دیتے ہیں. جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے فوری جنتیوں کا بھی ذکر ہو جاتا ہے, تاکہ مسلمان پریشان نہ ہو کہ جو مشرکین اور جو نافرمان ہیں ان کے اوپر عذاب آئے گا تو مسلمان تم لوگ پریشان مت ہو, تو فوری ان کو خوشخبری دے دی جاتی. اسی لیے آیت نمبر 19-29 کے جو 19-29 اس کی فوری بات جو 23 اور 24 دو آیتیں ہیں, اس میں جنتیوں کے لیے خوشخبری دیتی ہے. کیا چیز ہے؟ جنتیوں کہے گئے کہ آپ کو جو ہے بہترین جنت کا ریشمی لباس پہنایا جائے گا, سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے, موتیوں کے آپ کو زیور پہنائے جائیں گے. تو یہ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو کنگن, تو سونے کے کنگن جو رہتے ہیں وہ تو عورتوں کو پہنائے جاتے ہیں, مردوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس میں اس کی تفاسیر کی کتاب میں آیا کہ نہیں, جو بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے, جیسا جو فارس کا جو بادشاہ تھا وہ سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا, سونے کے اور جواہرات کے انگوٹھیاں اور ایسے زیور پہنا کرتے تھے. جو پتہ ہے نا, جو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تھا تو بادشاہ کا تھا نا, تو وہ کنگن وہ آئے تھے, تو وہ حضور نے کہا جاتا ہے فلاں صاحب کو جو ہے یہ کنگن پہنا کریں گے, تو وہ ان کو کنگن پہنائے گئے. تو میں کہنا کہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد مسلمانوں کو جو ہے ریشمی وہ بھی ملے گا اور کنگن بھی پہنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام کریں گے جنتیوں کے ساتھ. بہت زبردست چیزیں ہیں جو ہم کو قرآن کے دوسرے آیاتوں میں تفصیلات آئے ہیں کہ ان کا کیسا جنت ان کے قریب کر دی جائے گا, انٹرنس ہوگا, فرشتے ان کے اوپر سلام بھیجیں گے. اس سورہ زمر کے آخری آیتوں میں یہ بھی ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ان کو بٹھایا جائے گا, بہترین ان کے لیے زبردست اکرامات کرے جائیں گے. تو جنتی خوش کر کے کہے کہ الحمدللہ کیسی زبردست جگہ آ گئے ہیں, ہم جنت میں آ گئے ہیں, یہ ساری نعمتیں ہیں. تو اس وقت فرشتے کہیں کہ یہ ابھی یہ صرف آپ کا یہ اسٹارٹر ہے, یہ جنت ابھی نہیں ہے, ابھی جنت کے انٹرنس ہو کے آپ کو یہ اسٹارٹر دیے جائیں گے. اصل جنت آپ کی آگے ہے, اس میں چلیں گے تو آپ کو محلوں میں رکھیں گے, اس کے انعامات اکرامات وہاں سے زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو جنت کے یہ تفصیلات آ رہے ہیں. تو جہاں سے جہنم کا واقعہ آتا ہے فوری جنت کا واقعہ آتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 26 to 37 یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اور اصل جو سورہ کا نام حج رکھا گیا, سورہ حج, اس کے تعلق سے حج کا واقعہ بیان کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب ہم سورہ ابراہیم کیے تھے, جو لوگ اس وقت شامل تھے, میں نے تفصیل سے بتایا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل السلام کو چھوڑ کر مکے سے چلے گئے تھے, پھر دوبارہ واپس آئے تھے. آنے کے بعد پھر جب ایک تو وہ تھا کہ ذبح کرنے کا حکم آ گیا تھا, خواب میں دیکھے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. اور جو جنت سے دمبا بھیجا گیا تھا اس کو سیکریفائس کر دیا گیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام جب دونوں مل گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو.
اصل خانہ کعبہ جو ہے آدم علیہ السلام نے بنا دیا تھا، مگر یہ کب تک رہا؟ نوح علیہ السلام کے زمانے تک. جب طوفان نوح آیا تو ساری دنیا میں جو پانی پھیلا ہے اور ساری دنیا کی جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا، تو اس میں کعبے کے بھی جو پلرز آدم علیہ السلام نے بنائے تھے وہ سب بھی ختم ہو گئے. مگر ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تو آپ دونوں مل کے پھر سے خانہ کعبہ کو جو اولڈ اس کا جو فاؤنڈیشن تھا ان کے اوپر بنائیے. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے بنائے ہیں. ایک ایک اسٹون لے کر آتے تھے، لا کے رکھتے تھے. رکھنے کے بعد جہاں حجر اسود ہے وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے، ایک نیچے رکھے. اس کے بعد جا کر ایک ریکٹینگولر ایک لیئر ڈال دیے. اس کے بعد سیکنڈ ریکٹینگولر لیئر ڈالے. اس کے بعد تھرڈ ڈالے. فورتھ ڈالنے تک اس کے بعد ہاتھ نہیں جا رہے تھے، تو پھر وہی کی گئی کہ آپ جو ہے ایک بڑے اسٹون کے اوپر کھڑے رہیں. تو وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام ان کو اسٹون دیتے تھے، جو بڑے بڑے اسٹون دیتے تھے وہ اس کے اوپر رکھنا شروع کیا گیا. تو اس کے بعد فورتھ لیئر ہوا، اس کے بعد ففتھ لیئر ہوا، سکسth لیئر ہوا، سیونتھ لیئر. تو 7 لیئرس رکھ کے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اسٹونس رکھتے جاتے تھے، راؤنڈ پھر کے آئے، پھر حجر اسود کے پاس آئے، پھر اس کے بعد سیکنڈ لیئر. تو 7 سرکل میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. اسی لیے طواف کے جو ہے 7 سرکلس ہیں. 7 سرکل میں ہم جو طواف کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. تو ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کے اس سنت کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کا تو آپ کو معلوم ہے، بی بی حاجرہ جو پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ پہ تلاش کرتے گئے ہیں، تو وہ صفا مروہ بھی ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی. تو اب جب ابراہیم علیہ السلام نے جب تکمیل کر دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ نے جو حکم دیا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر، میں اور میرا بیٹا ہم دونوں نے تکمیل کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا، تکمیل جب ہو گئی اب تم پکارو، ندا کرو اور لوگوں کو خانہ کعبہ کی طرف اور حرم کی طرف بلاؤ. تو ابراہیم السلام نے دیکھا کون تھے، خالی بیٹا ہے میرے ساتھ اور کوئی بھی. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک اس وقت کوئی کس کو پکاروں، میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، پکارنا اور بلانا تمہارا کام ہے اور وہاں بھیجنا ہمارا کام ہے. تو ابراہیم السلام نے ندا کرے کہ اے لوگو، اے الناس، آؤ، مبارک جو کعبہ ہے اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کے طواف کے لیے آؤ، یہاں عمرہ ہے، حج، اس کے لیے آؤ. یہ ابراہیم السلام نے پکارا. تو اس کے بعد اسی پکار کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ جو عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں تو جب احرام پہنتے ہیں تو ہم جو عمرے کے لیے جب جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے تلبیہ ہے. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم حاضر ہیں جو ابراہیم السلام نے پکارا تھا نا، اس کے جواب میں ہم آ رہے ہیں. ہم حاضر ہیں اس حرم کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے اور احکام کی پابندی کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ سارے جو ابراہیم السلام نے جو کہا تھا اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں ہم لبیک اللہم لبیک پکارتے آتے ہیں. تو یہ کہا کتنا زمانہ ہو گیا. اور یہ اصل چیز یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتے رہا ہے. مشرکین جو ہے شرک کرتے تھے، مگر ان کے زمانے میں بھی حج ہوا کرتا تھا، طواف ہوا کرتا تھا، سعی ہوا کرتی تھی. یہ کبھی اس میں کوئی ڈسرپشن نہیں ہوا. شرک کے زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا. مگر آپ کو یہ بتا دوں کہ ابراہیم السلام کل ہم لاسٹ منتھ جو کہے تھے نا سورہ انبیاء میں جو تفصیل آئی تھی، اس میں کیا تھا، ابراہیم السلام نے کیا کہا تھا، بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا اور پاک کر دیا تھا، بتوں کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس کے بعد اس کو پاک کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا. اور کون سے پوائنٹ بتا دیے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شرک سے پاک رہے گا، یہ شرک سے پاک رہ گئے. دوسرا کیا ہے کہ اس کو طاہرہ بیت، اس بیت کو، میرے مکان کو جو ہے صاف اور کلین کر دو، اس میں جو بھی گندگی صفائی کرنا ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس ہمیشہ صفائی ستھرائی ہوتے رہتی ہے، کلینلینس ہوتے چلتے رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ ابراہیم السلام کو پکارنے کے لیے کہا گیا جو اس کا. تو یہ 3 چیزیں بہت اہم تھی، یہ پوائنٹ بتانے کے تھے. اس کے بعد اب دیکھیں تو کیا ہوا، خانہ کعبہ جس کو
ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جو شرک ہوتی تھی بتوں کو توڑ کے ختم کر کے آئے تھے، یا خانہ کعبہ کی تیاری کرے، اس کے بعد تعمیر ہوئی، اس کے بعد لوگ وہاں طواف وغیرہ کرتے رہے، اس کے بعد جب چینجز آئے ہیں تو کیا ہوا؟ مشرکین نے خانہ کعبہ، جی ابراہیم علیہ السلام نے جو بتوں کو توڑنے والے تھے، جنہوں نے کعبہ بنایا تھا، اس کعبے کے اندر بتوں کو لا کے شروع کر دیا، 360 بت اندر لے جا کے رکھ دیے تھے۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آنے کے بعد ان سارے بتوں کو توڑ کر نکال دیا گیا، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت خانے میں سارے بتوں کو ختم کر دیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد خانہ کعبہ سے وہ سنت ابراہیم کے طریقے سے یہاں بھی سارے بتوں کو ساتھ، ایک ہی فرق رہا ابراہیم السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم السلام نے سارے بتوں کو ختم کر دیا، مگر ایک بڑے بت کے اوپر کلاڑی رکھ کے چھوڑ دے کے چلے گئے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی بت کو نہیں چھوڑا، سارے بتوں کو بالکل ختم کر دیا گیا۔ اور اس حج کے تعلق سے آتے ہیں، حج کے تعلق سے میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا چاہتا، کیونکہ جب حج کا سیزن آ گیا تو انشاءاللہ حج کے تعلق سے کہیں گے۔ 3 قسم کے جو افراد ہے، تمتع و قران ہے، اس میں کیا کرتے ہیں اور کیسا حج کرتے ہیں، اس کے تفصیلات بات میں، مگر اصل اس میں حج میں جو ہے آپ جانور جو لے جاتے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج میں جو قربانی کرتے ہیں جانور کی، اس کا نہ گوشت مجھ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تمہارا تقویٰ، تمہاری نیت، ہمارے سارے جتنے عبادتیں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس ساروں کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جیسے صوم کو بھی ہے نا، لعلکم تتقون، آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تقویٰ حاصل کرو۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو تقوی کے لیے پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں تقوی کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تقوی کے لیے کرتے ہیں، جتنے نیک کام کرتے ہیں وہ صرف تقوی اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اور ہماری جو عبادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو مقام ہے، اگر ساری انسانیت مل کے اللہ تعالیٰ کے 100% فرما بردار ہو جائے تو اللہ کا جو مقام ہے ایک رتی برابر، بال برابر اونچا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے۔ اور اگر سارے لوگ نافرمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے شرک کرنا شروع کر دیں، ساری دنیا کے انسان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے ایک بال برابر بھی نیچے نہیں ہوتا۔ تو ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اس سے اللہ کے مقام کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، یہ اس سے ہمارے کو اپنے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انعامات اکرامات فرماتے ہیں۔ تو اس اصل مقصد یہ ہے حج کا، جو ہے آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری یہ عبادت ہے، اصل تقویٰ ہے، نہ گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا۔ آیت نمبر 39 میں بتایا ہے کہ ظلم کا بدلہ جو ہے لینے کی اجازت ہے، جیسا کفی آئیڈی میں بتا دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 56 میں ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، جو قیامت میں جو اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ نہ آج کون ہے میرے سوا کوئی حکومت کرنے والا ہے، کوئی مالک ہے؟ کوئی نہیں، جواب دینے والے بھی نہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں مکھی کے تعلق سے کہ تم جس معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا وہ ایک مکھی کی بھی تخلیق کر سکتے ہیں؟ مکھی کتنی چھوٹی سی چیز ہے، بڑے بڑے چیزوں کو تو چھوڑ دو، کیا ایک مکھی کی تخلیق کر سکتا ہے؟ وہ تو چھوڑ دو، ان کے سامنے جو بتوں کے سامنے لا کے جو غذا رکھی جاتی تھی، اس کے اوپر جو مکھیاں کے بیٹھتے تھے، بتوں کے کیا تمہارے بتوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ مکھیوں کو ہٹا دیں جو ان کے کھانے کے اوپر بیٹھی؟ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ 73 میں مکھی بھی ہے۔ آیت نمبر 75 میں کیا؟ اللہ کی مرضی ہے کہ فرشتوں میں سے جس کو چنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اپنا مقرب اور خاص فرشتہ بناتے ہیں، اور انسانوں میں سے جس کو چنتے ہیں ان کو اپنے نبی اور رسول بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی دوسرے انسان کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ دے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ اصل چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، میں تخلیق کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، تخلیق کی جو آیت آئی تھی اس میں چونکہ تفسیر ابن کثیر میں اور جو ہے مسند احمد کی ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بعض بیماریوں سے بچا دیتے ہیں، جیسے جنون ہے اور برس ہے، اور کسی قسم کے 2-3 بیماریوں کا بتایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ 40 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے بچا دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی حساب ہو جاتی ہے تو ان کے لیے حساب میں آسانی شروع کر دیتے ہیں۔ جب 60 ایئرس کی عمر ہو جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ ان کو رجوع کرنے کی توفیق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کلوزنس ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. 70 ایئرس کی جس کی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ آسمان والے ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. 80 ایئرس کی جس کی ایج ہو جاتی ہے ان کو حسنات لکھے جاتے ہیں, نیکیاں لکھے جاتے ہیں, اور کوئی برائیاں سیئات کرتے ہیں تو وہ لکھے نہیں جاتے سے. اور 80 ایئرس کے, اور 90 ایئرس کے ہو جاتے ہیں تو اگلے پچھلے سارے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ان کے اہل بیت کے لیے ان کو شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے, حق دیا جاتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے شفاعت کر سکتے. یہ جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے, اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو لایا ہے. تو آج کا میں ڈسکشن اس کے تعلق سے ختم کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بعض مرتبہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں, ایک گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلتا ہے. تو میں آج سورہ حج کے جو ریفلیکشنز تھے یہ میں آپ کو صرف بیسک پوائنٹ بتا دیا ہوں. اصل تفسیر آپ میں جانا ہے, ڈیٹیلز میں جانا ہے تو مفسرین کے ہے, اور یوٹیوب پہ اس کے سورہ حج کی تفاسیر کے آپ کو کئی اسکالرس کے ڈیٹیلز ملیں گے جو آپ اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. میرا کام کیا تھا, صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ ریفلیکشنز یہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا اس کو سنا گیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل قبول فرمائے, اور مجھ سے جو غلطیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل معاف فرمائے. اب لاسٹ پوائنٹ آپ کو جو ہے ایک سوال جواب سے پہلے ایک پوائنٹ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ منتھ ہے شعبان. ہم کو پہلے اس میں بھی ایک حدیث بتاتا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. تو اللہ تعالیٰ ہم کو رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک لے جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اتنی عمر تو دے دیا کہ آپ شعبان میں آ گئے, اللہ تعالیٰ ہم کو اور عمر دے دے کہ اس رمضان سے مستفید ہو, صحت عافیت تندرستی کے ساتھ رمضان کے جو ہے فضائل ہیں اور برکات ہیں اس سے مستفید ہو جائیں. رمضان کا بہت زبردست مہینہ ہے. آپ کو معلوم ہے جو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, جم کو جانا چاہتے ہیں, ان کو کیا کرتے ہیں, پہلے لائٹ ایکسرسائز بتاتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں, اس کے بعد انکریز کرتے ہیں. تو اب ہم رمضان آ رہا ہے, اس میں ہماری عبادتوں کے لیے 100% مختص کرنا ہے. تو ہم کو رجب اور شعبان سے اپنی تیاری کرنا ہے رمضان کی. آہستہ آہستہ تھوڑا منڈے, تھرسڈے اور 13, 14, 15 یہ ان کے روزے رکھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ ذرا قرآن جتنا آپ پڑھتے تھے نا, اب اس میں اضافہ کرنا شروع کر دیں. جب اگر 1 پیج پڑھتے تھے تو 2 پیج پڑھیں, اور 1 رکو پڑھتے تھے تو 2 رکو پڑھ دیں, اور کوارٹر پڑھتے تھے تو نصف کر دیں, اگر نصف پڑھتے تھے تو 1 جز پڑھنا شروع کر دیں. ابھی سے عادت کریں نیکیوں کے. اور جو نمازیں پڑھتے تھے نا, اگر آپ نفل نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو اب سے شروع کر دیں کہ نفل پڑھنے کی شروع کر دیں. اگر تہجد میں نہیں اٹھا کرتے تھے تو اب تہجد میں اٹھنے کی ابھی سے عادت کر دیں, کیونکہ پھر آپ کو سحری کے لیے اٹھنا ہے نا, تو ابھی سے عادت کرنا شروع کر دیں. اور آپ کے جو سونے کے ٹائم ہے نا, اس میں آپ آہستہ آہستہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے جو ہے کم سلیپ کرنے کی عادت شروع کر دیں آپ سے. تو یہ آسانی ہوگی. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے نا, شراب کی جو حرمت آئی, اللہ تعالیٰ اگر ایک حکم دیتے تھے کہ آج سے شراب بند ہے تو سب کے اوپر مصیبت ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیجز میں کی ہے, آہستہ 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 عادت ہونے کے لیے. پہلے بتایا گیا ہے کہ جو ہے شراب جو ہے اس میں نقصانات زیادہ ہیں, فائدے کم ہیں. تو جو لوگ سمجھدار تھے انہوں نے سمجھے کہ ایسی چیز کو کیوں کرنا چاہیے جس میں نقصانات زیادہ ہیں, تو بہت سارے لوگ چھوڑ دیے, مگر بعض پیتے بھی رہے. اس کے بعد پھر دوبارہ آیا کہ اس میں اگر شراب کے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تو لوگوں نے سوچا کہ ایسی زبردست ہماری جو نماز ایسی اچھی عبادت ہے, اس کو ہم نشے کی حالت میں ہو تو کیسا چھوڑ سکتے. تو کہا کہ اس نشے کو چھوڑ دو تاکہ ہم اگر نماز کا وقت آئے تو نماز پابندی سے پڑھیں. آخری مرتبہ جو ہے رجس من عمل الشیطان, اس کو جو ہے شیطان نہیں عمل ہے, اس کو بالکل بند کر دو. تو اس کے بعد سے ختم ہو گیا. تو ہم کو اسٹیجز میں بتایا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ, تو ہم بھی رجب سے آہستہ آہستہ شروع کریں, پھر شعبان میں تھوڑی سختی کریں, اس کے بعد رمضان میں تیار ہو جائیں. یہ رمضان بہترین مہینہ ہے. اس مہینے کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ آپ ضائع نہ کرنے دیں. تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں, اب ہمارے کو کیا ہے, ڈسٹریکشن کیا ہے سب سے زیادہ, سوشل میڈیا سے. آپ واٹس ایپ گروپس میں ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے, فرسٹ رمضان سے جو ہے یہ ساری چیزیں میرے ختم ہونے والی ہیں. آپ جتنا بھی بات کرتے ہیں مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹ بھیجتے ہیں, جو بھی رمضان سے پہلے کریں.
Please don't disturb me in Ramzan. نوٹس کرتے بتانا شروع کر دیں رمضان میں پلیز I want to do 100% concentration to get the benefits. یہ ایسا زبردست مہینہ ہے. یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ زبردست مہینہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں آپ کے لیے برکات نظر کرتے ہیں. عام دنوں میں آپ کو کرتے ہیں تو 1 نیکی کے 10 نیکی ہو جاتے ہیں یا 20 نیکی ہو جاتے ہیں, 700 نیکی تک بتاتے ہیں. مگر رمضان کی جو نیکیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ بغیر حساب, اس کا کوئی حساب نہیں ہے جتنا. اور اس رمضان کا جو ہے اور جو آپ روزہ رکھتے ہیں نا اس کا ثواب جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے روزہ رکھیں, اس کا ثواب میں دوں گا. کتنا بڑا زبردست اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یہاں فرمایا کہ اس کا ثواب میں دوں گا. تو اس کے لیے کوشش کرے. یہ خاص مہینہ ہے. یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا. اور یہ صوم کا مہینہ اس مہینے کے سارے دنوں کے. اور یہ تراویح کا مہینہ ہے, یہ تہجد کا مہینہ ہے, یہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے. ایک رات ہے جو آپ کو, اب آپ دیکھیں کتنے خیال آپ عبادت کر سکتے ہیں. آپ کریں گے تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں روز, تو آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنی ہوگی. اگر آپ ایک رات کی عبادت کریں گے, وہ ایک رات مل جائے گی تو 83.5 ایئرس کی کو عبادت ملے. کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے. تو اس کے لیے تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے رمضان کے لیے جو جتنا ہو قرآن پڑھیں, نفل عبادتیں کریں اور روزے رکھنے کی جس کو قوت ہے پلیز روزے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت عافیت تندرستی کے ساتھ اس مہینے کی برکات سے ہم کو مستفید فرما دے. آپ کچھ اگر کوشچننگ ہے تو کوئی بات کرنا چاہیں تو کریں, نہیں تو اس کے بعد میں دعا کر کے انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ.